بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملفوظات حکیم الامت، جلد 1، ملفوظ نمبر 93۔ ذکر میں مزہ نہ آنا۔ فرمایا کہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ذکر میں مزہ نہیں آتا۔ میں نے کہا مزہ تو مزی میں ہے، یہاں کہاں مزہ ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ فرمایا کہ کوئی مزے کا طالب ہے، کوئی کیفیات کا طالب ہے۔ اگر خدا کے ساتھ تعلق ہو تو اس بے مزگی میں بھی ایک خوش مزگی ہوتی ہے۔ جن کیفیتوں کے لوگ طالب ہیں وہ نفسانی کیفیات ہیں اور مطلوب روحانی کیفیات ہیں۔ ان روحانی اور نفسانی کیفیات میں بڑا فرق ان روحانی اور نفسانی کیفیات میں فرق بڑا ہی مشکل ہے۔ نفسانیات کے در پہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کیفیات اور جوش و خروش کچھ عمر نہیں رکھتے۔ ان کے فرو یعنی ختم ہو جانا، ان کے فرو ہو جانے کے بعد پھر روحانی کیفیت بڑھتی ہے، وہ البتہ دائمی ہوتی ہے۔ ان میں ضعف نہیں ہوتا، وہ بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے مولانا فرماتے ہیں۔ اس کا شعر کا ترجمہ ہے: پرانی شراب نشہ لانے میں زیادہ قوی ہوتی ہے، خاص کر وہ شراب جو معرفت حق کی شراب ہو۔ دوسرے بزرگ فرماتے ہیں، یہاں بھی شعر کا ترجمہ: اگرچہ میں بوڑھا، خستہ و ناتواں ہو گیا ہوں، مگر اے محبوب حقیقی، جب تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں، یعنی آپ کی طرف توجہ خاص ہوتی ہے، تو جوان ہو جاتا ہوں۔ کام میں لگنا چاہیے، یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کیفیات بھی ہیں یا نہیں، حظوظ اور لذائذ بھی ہیں یا نہیں، اور نہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ ہوا یا نہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ جیسے آٹا پیسنے والی عورت رات کو آٹا پیستی ہے، مگر اس پیسنے والی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آٹا چکی سے گر رہا ہے یا نہیں، اور نہ خبر ہوتی ہے کہ کس قدر جمع ہو گیا، پیسنے ہی کی دھن میں لگی رہتی ہے۔ صبح کو جب دیکھتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ تمام چکی کے گرد آٹا جمع ہے۔ اگر رات بھر یہ کرتی رہے کہ ایک چکر چکی کا گھما لیا اور ٹٹول کر دیکھ لیا تو پس چکا آٹا، اسی میں رہے گی، پاؤ بھر بھی آٹا نہیں پیس سکتی۔ میں کہتا ہوں کہ اپنے کو جس کے سپرد کیا ہے اس پر بغیر اعتماد اور انقیاد اور اعتقاد کیے کام نہیں چل سکتا۔ جب جاننے والا یہ کہہ رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے، بس اطمینان کرنا چاہیے۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں: شعر کا ترجمہ: اگرچہ بظاہر عالم میں کوئی راستہ ظاہر نہیں ہے، مگر بحالت حیرانی یوسف علیہ السلام کی طرح بھاگنا چاہیے تو راستہ خود بخود کھلتا اور ملتا چلا جائے گا۔ ملفوظ نمبر 94۔ ایک صاحب کی گستاخی اور پھر معافی۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کی روک ٹوک کی برکت سے طالب کو بے حد نفع ہوتا ہے۔ یہاں سے جو لوگ ناکارہ اور نااہل سمجھ کر عدم مناسبت کی بنا پر نکال دیے جاتے ہیں، وہ دوسری جگہ کے اچھوں سے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ حضرت والا نے فرمایا کہ آپ نے تو اس روک ٹوک اور محاسبے کی قدر فرمائی، اور ایک شخص نے اس روک ٹوک ہی کی بنا پر وطن پہنچ کر لکھا تھا کہ تم نے میری بڑی اہانت کی، میں نے علم کا ادب کیا اور نہ انتقام لیتا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اسی شخص کا خط آیا کہ مجھ سے بڑی گستاخی ہوئی، میں نے اس قسم کا مضمون لکھا تھا۔ اس وقت سے وہ مضمون حضرت والا کو لکھا ہے، اس وقت سے برابر میری بینائی میں کمی ہوتی جا رہی ہے، اور اب قریب اندھا ہونے کو ہو گیا ہوں، اور میں اس کو اسی تحریر کا وبال سمجھتا ہوں۔ میں نے جواب میں لکھا کہ یہ تم کو وہم ہو گیا ہے، مگر تمہارے خیال کی بنا پر میں دل سے معاف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمائے۔ حضرت کسی کو بلا وجہ ستانا یا دل دکھانا نہایت خطرناک بات ہے۔ فرماتے ہیں، شعر کا ترجمہ: کسی قوم کو خدا نے اس وقت تک رسوا نہیں کیا جب تک کسی صاحب دل کا دل نہیں دکھا۔ جب حق تعالیٰ کسی کی پردہ دری فرماتے ہیں، دریدن پھاڑنے کا معنی میں، جب حق تعالیٰ کسی کی پردہ دری فرماتے ہیں تو اس کا میلان پاک لوگوں کو تان و تشنیع کرنے کی طرف ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، اس کا آسان لفظوں میں کہیں تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ اگر کسی کے نقصان کا ارادہ کرے تو پھر وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ملفوظ نمبر 95۔ اصلاح کے طریقے سے ہوتی ہے۔
ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ جس طریق سے میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں وہی نافع ہے شرعن بھی عقلاً بھی۔ لوگ اس سے گھبراتے ہیں۔ اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ ناسور ہو یعنی ایک زخم ہو اور اوپر سے ٹانکے لگا کر مرہم لگا دیا جائے تو کیا مادہ رک جائے گا؟ یعنی جو زخم نکل رہا ہے ہرگز نہیں۔ تو کیا مادہ رک جائے گا؟ ہرگز نہیں، کسی اور طرف نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اصلاح تو اصلاحی کے طریقے سے ہوتی ہے، مگر اب چاہتے یہ ہیں کہ جو ہم چاہیں وہ ہو، دوسرے کا چاہا نہ ہو، اور یہ ناشی ہے، یعنی ناشی مطلب پیدا ہوتا ہے، اور یہ ناشی ہے خود رائی اور خود بینی سے۔ اب بتلائیے اصلاح ایسے لوگوں کی کس طرح ہو؟ ہر کام اصول سے ہو سکتا ہے، بے اصول طریق سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ملفوظ نمبر 96، ذکر قلبی افضل ہے یا ذکر لسانی؟ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ذکر قلبی افضل ہے یا ذکر لسانی؟ فرمایا ذکر کے مختلف احکام ہیں، بعض احکام تو لفظ کے ساتھ متعلق ہیں، ان میں ذکر لسانی افضل ہے، اور باقی جو ذکر زبان سے نہ کیا جائے اجر اس پر بھی ملتا ہے۔ یہ ذکر قلبی ہے جس سے ہر وقت قلب میں یاد رہے، مگر اس طریق میں قوی اندیشہ رہتا ہے کہ قلب سے ذہول ہو جانے کا، اور ذکر لسانی میں یہ اندیشہ نہیں۔ اس اعتبار سے ذکر قلبی سے ذکر لسانی افضل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر صرف قلب سے ذکر کرے گا تو زبان خالی رہے گی، اور اگر زبان سے ذکر کرے گا تو اس کے ساتھ قلب بھی ادنا توجہ سے متوجہ رہے گا۔ ہاں، جس وقت نیند کا غلبہ ہو اس وقت زبان سے ذکر نہ کرے، کیونکہ احتمال ہے کچھ کا کچھ نکلنے کا۔ حدیث شریف میں اس کو استعجام لسانی سے تعبیر فرمایا ہے۔ ملفوظ 97، ذکر کے وقت تصور ذات۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ذکر کے وقت حق جل وعلا شانہ کا تصور کرنا، اس کی کیا صورت ہے؟ کس طرح تصور کرے؟ فرمایا کبھی تصور ہوتا ہے صفات کا اور کبھی تصور ہوتا ہے ذات کا، مگر بہتر یہ ہے کہ کچھ الفاظ ثنا یا دعا کے تجویز کر کے ان کا خیال سے ورد رکھے، اس کے ضمن میں جو توجہ ہوگی وہ کافی ہے۔ ملفوظ نمبر 98، بدعتی اور تکفیر سازی۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آج کل فلاں شہر سے بدعت مٹ رہی ہے، کھایا پلٹ ہو گئی، اور پہلے یہ حالت تھی کہ فلاں صاحب کے ایک مقرب خاص نے واضح میں بیان کیا بڑے فخر کے ساتھ کہ ندوہ پر ہم نے کفر کا فتویٰ دیا، دیوبندیوں پر ہم نے کفر کا فتویٰ دیا، خلافت والوں پر ہم نے کفر کا فتویٰ دیا۔ حضرت والا نے سن کر فرمایا ہے کہ جو چیز کسی کے پاس ہوتی ہے وہی تقسیم کرتا ہے، ان کے پاس اس کے سوا اور ہے کیا؟ بس کفر ہی تقسیم ہوتا ہے، کفر کا ہائی کورٹ ہے۔ کفر کے فتوے دینے کی وجہ سے ہائی کورٹ کفر کا کہا گیا۔ فرمایا کہ میں کفر کا حکم لگانے میں بڑا ضعیف ہوں، ہمت نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اہل باطل کی تکفیر کا ذکر تھا۔ اس روز نہایت جوش میں شان رحیمی کا ظہور ہو رہا تھا، یہاں تک فرمایا کیا کافر لیے پھرتے ہو؟ قیامت میں دیکھو گے ایسوں کی مغفرت ہوگی جنہیں تم دنیا میں کافر قطعی کہتے ہو، اور واقع میں وہ کافر نہ ہوں گے مگر نہایت ہی ضعیف الایمان ہوں گے۔ پھر فرمایا لیکن اگر ڈرانے دھمکانے کے لیے شرعی انتظام کے لیے کسی وقت کافر کہہ دیا جائے تو اس کا مذائقہ نہیں، اس میں انتظامی شان کا ظہور ہو گیا۔